بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حدثنا ابو بکر. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب بیان الزمن الذی لا يقبل فیہ الایمان. یہ باب ہے اس وقت کے بیان کا جس وقت میں ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. وہ وقت کیا ہے؟ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے تو پھر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. تو جب مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان ان کو نفع نہ دے گا. جنہوں نے اس سے پہلے ایمان قبول نہیں کیا یا جن کے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں تھی، اب اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اب عالم غیب ختم ہو گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اس حدیث کو کئی سند سے امام مسلم نے ذکر کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. نیچے دیکھیں ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. تین چیزیں وہ ہیں کہ جب یہ ظاہر ہو جائیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو پہلے مومن نہیں تھے ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. کون تین چیزیں ہیں؟ طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آ جانا اور دابۃ الارض کا خروج، جس کو آپ نے قانون شریعت وغیرہ میں سب پڑھ لیا ہے. یہ سب قیامت کی ان نشانیوں میں سے جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے نا، کہ یہ صرف وحی الہی ہی سے بتایا جا سکتا ہے کہ ایسا ہونے والا قرب قیامت. حضرت ابو ذر کی روایت ان ابی ذر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہ تھوڑا سا تفصیل سے ہے یہ حدیث ہے نا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا یومن قال یومن اتدرون این تذهب هذه الشمس. ایک دن سرکار نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم. صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ علم کو اللہ و رسول کے سپرد کر دیتے. قال ان هذه تجری حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش. انہوں نے کہا کہ یہ سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے مستقر تک پہنچ جاتا ہے عرش الہی کے نیچے، تو پھر وہاں سجدہ ریز ہو جاتا ہے. فتخر ساجدہ فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي. مستقر اپنے مستقر کو پہنچ جاتا ہے. سمجھا؟ مستقر کی تفسیر میں محدثین نے بہت اختلاف کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ مستقر وہ جگہ ہے جو عرش الہی کے نیچے ہے. سمجھ؟ بعض لوگوں نے کہا کہ مستقر کا مطلب یہ ہے کہ سال میں 360 دن ہوتے ہیں تو 360 مطالع اور مغارب ہیں. سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے جہاں ڈوبتا ہے، روزانہ اس کے طلوع غروب کی جگہ مختلف ہے.
تو مستقر سے مراد وہی اس کا مستقر ہے جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں کیا ہے رکتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بیچ آسمان پر ایک خط ہے جو خط موہوم ہے، اس جیسے نصف النہار پہ جب سورج پہنچتا ہے تو اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہ ٹھہر گیا ہے سورج، تو اسی کو مستقر بعض لوگ کہتے ہیں، اور بھی معنی بیان کیا۔ چلیے، تو یہاں تحت العرش سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے تو وہی اس کا مستقر ہے۔ وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدہ ظاہر ہے کہ جیسے ہم اور آپ سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدے میں تو ساری کائنات ہے نا، یسجدوا من فی السماوات والا، ہاں قرآن میں آیا نا کہ یسجدوا کیا ہے، من فی السماوات ومن فی الارض وللہ یسجدوا من فی السماوات ومن فی الارض، اور پھر ہے والشمس والقمر والنجوم، ہے نا، یہ سارے سب سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہ جیسا ان کے شاہ نشان ہے ویسے کرتے ہیں۔ اچھا، کہاں گئی بات؟ فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي، یہاں تک کہ کہا جائے گا، وہ تو ایسے ہی جاری رہے گا، چلتا رہے گا، یہاں تک کہ اس سے کہا جائے گا کہ بلند ہو جا، تو لوٹ جا جہاں سے تو آیا تھا، تو لوٹ جائے گا، تو پھر وہ اپنے مطلع سے طلوع ہو جائے گا، پھر جاری ہوگا۔ لا يستنكر الناس منها شيئا، لوگ اس میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کریں گے، حتی تنتہی الی مستقرھا، پھر وہ اپنے مستقر تک پہنچ جائے گا عرش الہی کے نیچے، پھر اس سے وہی کہا جائے گا ارتفعی اصبحی طالعا من مغرب، کہاں ہے، ہاں، پھر کہا جائے گا کہ تم اب مغرب سے طلوع ہو جا، بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے حکم ہوگا کہ تو اب مغرب سے طلوع، تو اب مغرب سے طلوع ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون متی ذاکم ذاک، یہ کب ہوگا مغرب سے طلوع؟ حین لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیر، یہ اسی وقت ہوگا جب کسی کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ ہاں یار، لوگ سوچتے کہاں سے آ گئے۔ اچھا، تو حدیث وہی ہے، تھوڑا اس میں تفصیل ہے نا، حضرت ابو ذر کی حدیث میں۔ اچھا، اور دیکھیں کیا ہے، حضرت ابو ذر ہی کی حدیث نیچے ہے۔ ان ابی ذر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم اتدرون ان تذهب هذه الشمس بمثل معنی حدیث ابن علیہ، کئی سند ہیں اس میں، چلیے آگے پڑھیے۔ بابو بدل وحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا کی، کہ سرکار پر وحی کی ابتدا کب ہوئی۔ اس کو بخاری میں بھی آپ نے تفصیل سے پڑھا اور اس میں بھی پڑھا ہوگا، مشکات میں کہ نہیں پڑھا؟ مشکات میں، بخاری میں پڑھی نا، تو حدیث وہی ہے، تھوڑا سا اس میں تفصیل ہے، اس کو آپ کو سمجھاتے ہیں، ایسے ہی پھر آپ ترجمہ کر لیجئے گا کہ وحی کی ابتدا۔ دیکھیے، وحی بھی مختلف طرح کی ہوتی ہے، وحی کبھی خواب کی شکل میں آتی ہے، انبیاء کرام، حدیث شریف میں آئے کہ سرکار کو پہلے جو سب سے وحی آتی تھی وہ خواب کی شکل میں ہوتی تھی، پھر سرکار جب بیدار ہوتے تھے تو صبح کے اجالے کی طرح وہ خواب ظاہر ہو جاتا تھا، اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی تھی۔ کچھ وحی ایسی ہوتی ہے جو دل پہ القاء کی شکل میں ہوتی ہے، فرشتہ اس کو دل میں القاء کر دیتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ کچھ وحی ایسی ہوتی ہے کہ جو آواز، فرشتہ انسانی شکل میں آ کے اس کو آواز کے ساتھ بتاتا ہے، پڑھاتا ہے، کہتا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت جبرائیل امین آ کے کرتے تھے،
انسانی شکل میں کرتے تھے، حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، ہے نا، کبھی کبھی فرشتے ہی کی شکل میں آتا، وہی لے کر کے، جیسا کہ اس میں ابھی آپ پڑھیں گے کہ جبرائیل امین جو ہے آسمان و زمین کے درمیان بیٹھے تھے کرسی پر، سرکار نے دیکھا تو ہیبت طاری ہو، سمجھ رہے؟ فرمایا تو وہی فرشتہ ہے جس کو میں نے غار حرا میں دیکھا تھا۔ تو یہ مختلف وحی کے درجات ہیں۔ کبھی آپ نے تو یہ پڑھا ہوگا نا کہ وحی کی دو صورتیں، ایک وحی مطلوع، ایک وہ غیر مطلوع۔ تو مطلوع میں یہ ہے کہ آ کے فرشتہ تلاوت کرتا ہے اس وحی کی، جیسے قرآن۔ غیر مطلوع میں یہ ہے کہ دل پہ اس کا القاء کر دیتا ہے۔ لیکن اب وہ فرشتے کے آنے کے بھی مختلف انداز ہیں، کہ کبھی صرف خواب کی شکل میں دکھا دیا جاتا ہے، وہ بھی وہی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کا خواب ہماری طرح نہیں ہوتا، وہ وحی الہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، وہ بھی ایک وحی کی صورت ہے۔ کبھی وہ متشکل نہیں ہوتا فرشتہ، ویسے ہی غائبانہ طور سے دل پہ القاء کر دیتا ہے۔ کبھی متشکل نہ ہو کے آواز صرف ظاہر ہوتی ہے، کبھی متشکل ہوتا ہے لیکن انسانوں کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی فرشتے کی بھی شکل میں ہوتا ہے۔ اتنی طریقوں سے وحی آتی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کسی حیثیت سے حدیث میں آ گیا، سمجھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ غار حرا میں۔ اس میں آیا کہ سرکار غار حرا میں توشہ لے کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پھر وہ چلے جاتے تھے غار حرا میں۔ غار حرا یہ مکہ میں ہے، اور مکہ شریف میں جب آپ منی جائیں گے تو بائیں طرف پڑتا ہے، یہ تقریباً مکہ سے 3 میل کی دوری پر ہے، پہاڑ ہے جبل نور، اسی پر یہ غار ہے۔ آج کل وہاں تک پوری آبادی ہو گئی ہے مکے کی، اور غار کی اونچائی پر پہنچ کے پھر نیچے جانا پڑتا ہے، پھر تھوڑا سا مڑنا پڑتا ہے، اور بڑی مشقت سے جانا پڑتا ہے۔ اس غار میں ایک آدمی کھڑے ہو کر اور ایک آدمی بغل میں بیٹھ کے نماز بڑی مشکل سے پڑھ سکتا ہے۔ ایک آدمی کے لیٹنے کی جگہ ہے، سرکار وہیں ہفتوں، کبھی کبھی ایک مہینہ، کبھی کبھی پورا رمضان وہیں تحنس کا لفظ آیا، تحنس، عبادت کرتے تھے، سمجھ؟ ہنس سے ہے تحنس، ہنس کے معنی ہوتے ہیں قسم توڑ دینا، گناہ کرنا، لیکن جب یہ باب تفاعل میں جاتا ہے تو اجتناب کے معنی میں ہو جاتا ہے، گناہ سے اجتناب کرنا یعنی عبادت کرنا، نیکی کرنا۔ بہت سارے اس طرح کے باب تفاعل میں جب وہ جاتے ہیں نا، جیسے تہجد ہے، حج کے معنی بھی اچھائی کے نہیں، لیکن جب باب تفاعل میں جاتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے، چھوڑ دینا۔ تو یہ تحنس کا سرکار اس میں عبادت کرتے تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کون سی عبادت کرتے تھے؟ ابھی تو اسلام کا دین کا اعلان بھی نہیں کیا تھا آپ نے، تو اس میں ہمارے محدثین اور خود ہمارے بزرگوں نے، شارحین نے یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، سرکار نے کبھی کسی دین کی پیروی نہیں کی، کسی دین کو آپ نے اپنے آپ کو پابند بنایا ہو۔ ممکن ہے جس طور پر عبادت کرتے رہے ہوں وہی دین ابراہیم رہا ہو، یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح آپ عبادت کرتے رہے ہوں وہ دین ابراہیم کے مطابق رہا ہو، لیکن اس بنیاد پہ نہیں کہ آپ اس کے پابند تھے، سمجھ رہے؟ نماز کا تصور، سجدے کا تصور تو یہ تو رہتا ہی تھا۔ اور یہ غار حرا میں جانے کی حکمت یہ تھی کہ تاکہ آبادیوں میں آدمی رہتا ہے، بال بچوں میں رہتا ہے، تو کچھ توجہ بچوں کی طرف ہو جاتی ہے، ان کی ضروریات کی طرف ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ خلوت گزینی اختیار کرتے تھے تاکہ مکمل توجہ آپ کی رب کی طرف ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے غار حرا کو اختیار کیا تھا کہ اس میں آپ نہایت سکون سے
اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلے جبرائیل امین آئے، زیادہ غالب گمانے یہ کہ وہ جبرائیل امین تھے، زیادہ لوگوں نے اسی کا قول کیا ہے کہ پہلا فرشتہ جو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہ جبرائیل نے کہا اقرا۔ اس میں ابھی آپ پڑھیں گے تو وہ حدیث آئے گی کہ حضرت جابر کی حدیث ہے کہ سب سے پہلی جو آیت قرآن کی نازل ہوئی وہ یا ایھا المدثر ہے، یہ سورت نازل ہوئی، اور شروع میں جو حدیث پڑھیں گے اس میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ فرشتہ آیا غار حرا میں اور اس نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے پہلی جو سورت ہے وہ کیا ہے؟ اقرا ہے نا۔ تو دونوں میں تطبیق یہ دی ہے کہ سرکار پر حقیقت میں سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ اقرا ہی ہے، جو غار حرا سے ہی شروع ہوئی ہے، اور پھر وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا، پھر اس کے بعد وحی کی جو شروعات ہوئی اس میں پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ سورہ مدثر ہے۔ سمجھ رہے؟ تو اولیت دونوں کو حاصل ہے، لیکن ایک ابتدائے حقیقی پر ہے، اولیت حقیقتاً اس کو ہے، اور سورہ مدثر کو جو اولیت حاصل ہے وہ کس اعتبار سے؟ فطرت کے بعد۔ تو گویا حضرت جابر نے جو فرمایا کہ سب سے پہلی جو سورت ہے وہ سورہ مدثر ہے، گویا فطرت کے بعد کی، یعنی وہی کا سلسلہ جب کچھ دنوں کے لیے منقطع ہو گیا اس کے بعد کی ہے نا۔ بعض لوگوں نے اس کی یہ بھی توجیہ کی ہے کہ یہاں مراد یہ ہوگا کہ سورت کے اعتبار سے سب سے پہلی پوری سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ مدثر، سورہ مدثر پوری سورت نازل ہوئی تھی، لیکن اقرا کی پوری سورت نہیں نازل ہوئی تھی، صرف 5 آیتیں غار حرا میں نازل ہوئی تھیں ابتدا کی۔ تو اگر اس پر معمول کر لیا جائے کہ حضرت جابر جو کہہ رہے ہیں کہ پہلی سورت سورہ مدثر ہے، مراد یہ ہے کہ سورت کے اعتبار سے، اور جز کے اعتبار سے پہلی کیا ہے؟ سورہ اقرا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ معنی بقاری میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ بعض لوگوں نے ماں کو نافیہ مانا ہے، جس میں خود امام نووی بھی شامل ہے، کچھ لوگوں نے ماں کو استفہامیہ بھی کہا ہے کہ کیا میں پڑھنے والا ہوں، میں کیا پڑھوں۔ بعض لوگوں نے کہا عقل کے یہ بھی قریب ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسی بات کی طرف گئے کہ ماں نافیہ ہے، کہ میں نہیں پڑھتا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ آخر سرکار نے پڑھنے سے انکار کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ آپ غار حرا میں اللہ کی طرف متوجہ تھے اور اس کو چھوڑ کر آپ کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ فرشتے نے اتنا ہی تو کہا تھا اقرا، تو آپ کی دلچسپی نہیں اس کی طرف، لیکن جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق تو آپ نے پڑھا۔ جب یہ سمجھ لیا کہ یہ تو اسی کا نام پڑھا رہے ہیں جس کے لیے میں یہاں آتا ہوں، تو آپ نے پڑھا۔ یہ حکمت بتائی۔ جو لوگ کہتے ہیں استفہامیہ ہے تو کہتے ہیں کہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ استفہامیہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھوں، تو جبرائیل امین نے جب کہا کہ اقرا بسم ربک الذی تو آپ نے پڑھا۔ واللہ اعلم بالصواب، جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ کس بات کی طرف گئے کہ ماں نافیہ ہے۔ اچھا، اور اس میں کیا رہ گیا جو آپ کو بتانا ہے؟ چلیے جو لفظ آئے گا اس کو اسی وقت اس کی تشریح کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا تیز پڑھیے۔ اچھا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دیا کہ کان اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم۔ دیکھیے میں نے بتایا نا پہلے ہی ہوتا،
ام المومنین فرماتی ہیں سرکار کے پاس وحی کی جو سب سے پہلے ابتدا ہوئی وہ سچے خواب تھے، نیند میں سچے خواب کی صورت میں ظاہر ہوئے پہلے. اچھا، فکانا لا یرا روین الا جاءت مثل فلق الصبح، تو جو بھی خواب آپ دیکھتے تو صبح کے اجالے کی طرح وہ ظاہر ہو جاتا، یعنی جیسا دیکھتے ویسے ہی صادق بھی آتا. یہ بھی وحی کی ایک قسم تھی. ثم حبب الیہ الخلا، پھر سرکار کو خلوت گزینی ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دی گئی، سرکار کے دل میں تنہا رہنے کی خواب کے بعد. فکانا یخلو بغار حرا یتحنس فی وہو التعبد. تحنس کے معنی کیا ہے؟ خود تشریح کر دی. تحنس کے معنی تعبد، عبادت کرتے تھے. غار حرا میں سرکار خلوت گزینی اختیار کرتے تھے اور اس میں تنہا ہو کے عبادت کرتے تھے. اچھا، اللیالی اولات العدد، سمجھ رہے ہیں؟ چند راتیں آپ وہاں گزارتے تھے، ہے نا. اولات العدد یہ اس کی تاکید ہے لیالی کی، سمجھ رہے؟ چند راتیں. قبل ان یرجع الی اہلی، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے سے پہلے کچھ دن وہاں گزارتے تھے، کچھ راتیں وہاں گزارتے تھے. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اس کے لیے توشہ بھی آپ رکھتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے. ثم یرجع الی خدیجہ فیتزود لمثلها، پھر اپنے حضرت خدیجہ کی طرف لوٹتے اور پھر اسی کے مثل توشہ لے کے جاتے. حتی فجأہ الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس فرشتہ آ گیا، اچانک فرشتہ آیا. فجاعتی کا مطلب ہوتا اچانک آنا. وہ فی غار حرا، اور وہ غار حرا ہی میں تھے تو فرشتہ آیا اور اس نے کہا اقرا. قال ما انا بقاری، قال فاخذنی فغطنی حتی بلغ من الجہد یا جہدا یا جہدا، جیم کے زبر اور پیش دونوں کے ساتھ، دونوں لغت ہیں، سمجھے، مشقت، اور دال کے پیش اور زبر دونوں کے ساتھ ہے، سمجھ رہے؟ تو اگر جہدو پڑھیں گے یا جہدو پڑھیں گے، فائل پڑھیں گے بلغا کا، سمجھ رہے؟ تو معنی ہوگا حتی بلغا من الجہدو، یہاں تک کہ مشقت میری انتہا کو پہنچ گئی، مجھ کو مشقت انتہا کی پہنچ گئی. ایسا دبایا جبرائیل امین نے، غطنی، مجھے دبوچا کہ مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی. مشقت فائل ہوگا جہد، اور اگر جہدا پڑھیں مفعول، سمجھ رہے؟ تو معنی یہ ہوگا کہ بلغا کا فائل اب ملک ہوگا، فرشتہ مشقت کو پہنچ گئے، یہ ہوگا. اب فائل کیا ہوگا؟ ملک ہوگا اس کا، سمجھ رہے؟ یعنی فرشتے نے اپنی قوت کے ساتھ دبایا، یہ کہ خود وہ مشقت کی انتہا کو پڑھ گئے، یہ ہوگا. اچھا، کہاں گئی بات؟ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا. فقال اقرا، قال قلت ما انا بقاری، قال فاخذنی فغطنی الثانیہ، پھر مجھے پکڑا، پھر مجھے دوبارہ دبوچا، ہے نا. حتی بلغ من الجہد یا جہدا. ثم ارسلنی فقال اقرا فقلت ما انا بقاری، قال فاخذنی فغطنی الثالثہ حتی بلغ من الجہد. ثم ارسلنی فقال اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اتنی آیتیں نازل ہوئی. فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجف، بوادر، بادرہ کی جمع بوادر. بادرہ کہتے ہیں کندھے اور شانے کے درمیان کے گوشت کو، یہاں کے گوشت کو جو خوف و ہراس کے وقت ہلنے لگتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے. جب آدمی کہیں خوف طاری ہوتا ہے تو وہ ہلنے لگتا ہے. بخاری کی روایت میں ہے فواد ہو، مراد دل، آپ کا دل لرز رہا تھا، یہ. اچھا، تو سرکار لوٹے، آپ کے کندھے اور شانے کے درمیان کا گوشت لرز رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے. فقال زملونی زملونی فزملوہ حتی ذہب عنہ الروع، تو لوگوں نے آپ کو کمبل اڑایا یہاں تک کہ آپ کا خوف جاتا رہا.
ثم قال لخدیجہ، اے خدیجہ مالی واخبر حل خبر، پھر خدیجہ سے فرمایا مجھے کیا ہو گیا، پورا قصہ بتایا. قال لقد خشیت علی نفسی، آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا. حضرت خدیجہ نے اس وقت جو بات کہی وہ بڑی اہم تھی. قالت له خدیجہ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اس کو یاد کر لیجئے گا، ضرورت پڑے گی کبھی آپ کو تقریر وغیرہ میں کرنے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو کس طرح تسلی دلا سکتی ہے. حضرت خدیجہ نے ایسے موقع پہ جب سرکار نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا، تو انہوں نے کہا کلا، دوسری روایت میں کلا واللہ لا یخزیک ابدا. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ، ابشر آپ خوش رہیے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بخدا اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، ضائع نہیں فرمائے گا. واللہ انک لتصل الرحم، بخدا آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں. وتصدق الحدیث، اور بات آپ سچی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں. وتحمل الکل، اور ناداروں کا بوجھ آپ برداشت کرتے ہیں. وتقسم المعدوم، اور جن کا کوئی کاروبار نہیں انہیں کما کما کے کھلاتے ہیں. سمجھ رہے؟ جن کی کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، معدوم، ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو کما کے دیتے ہیں. وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں کو جھیلتے ہیں، ہے نا. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں کے خلاف آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کہتے ہیں فن طلقت بہی، کیا ہے، فن طلقت بہی خدیجہ حتی اتت بہی ورقۃ بن نوفل. حضرت خدیجہ آپ کو لے کے آئیں، چلیں، یہاں تک کہ ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں. ورقہ بن نوفل وہ ابن عم خدیجہ، سمجھ رہے؟ وہ کون تھے؟ آپ کے چچا زاد بھائی تھے. کہیں کہیں حدیث میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا امی، اور کہیں کہیں ابن عم ہے. تو حقیقت میں وہ بھتیجے ہی تھے، لیکن ایسے ہی جیسے بڑے کو چچا کہا جاتا ہے. اپنے محاورے میں نا ہر بڑی عمر والے کو کیا کہتے ہیں، چاچا. تو ایسے عرب میں بھی رواج تھا. اچھا، وکانا عمران تنصر فی الجاہلیہ، یہ دور جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے. وکانا یکتب الکتاب العربی، عربی میں لکھ لیتے تھے. ویکتب من الانجیل بالعربیہ، ماشاء اللہ. انجیل عبرانی زبان میں تھی، لیکن یہ اس زبان سے عربی زبان میں اس کو منتقل کر لیتے تھے، ان کا علم تھا. تو انجیل کو وہ عربی زبان میں لکھتے تھے، اللہ نے جتنا چاہا لکھنا. وکانا شیخن کبیرن قد عمی، اور وہ بوڑھے شخص تھے جو نابینا ہو گئے تھے. فقالت لہو خدیجہ، اے امے، دیکھیے یہاں امے کا لفظ ہے، وہاں یہ تھا ابن ام، ہے نا. توجیہ یہی کی ہے لوگوں نے. اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے کی بات سنیں آپ. ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجے ماذا ترا، تم نے کیا دیکھا. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رآہ، سرکار نے جو دیکھا تھا اس کی خبر دے دی. فقال له ورقہ ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس نازل کیا گیا تھا. یا لیتنی فیہا جزا، اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا. یا لیتنی اکون حیا حین یخرجک قومک، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکالے گی. قال ورقہ نعم لم یات رجل قط بما جئت بہ الا عودیہ، جو بھی شخص وہ لے کے آیا جس کو تم لے کے آئے ہو تو اس کی دشمنی کی گئی، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی. عودیہ. وَيُدْرِكْنِي يَوْمُ کا انصرُ کا نصرم مؤزرا،
اور اگر مجھے وہ دن ملتا تو میں تمہاری اچھی طرح مدد کرتا. اس لیے بعض محدثین نے اس کو لکھا ہے بہت سے کہ ورقہ بن نوفل یہ مومن تھے، موحد تھے، سرکار پر ایمان لائے تھے. بعض لوگوں نے ان کو صحابی بھی کہا ہے. کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ لیجیے. اچھا، یہ جو سلسلہ جڑ سے بات آتی وہی ہاں، اس طرح آتی تھی، یہ بھی وہی کی ایک قسم ہے. یہ سب سے مشکل قسم ہے. گھنٹی کی آواز مسلسل، اس میں بھی آئے گا، سمجھے؟ یہ گھنٹی کی جو آواز کی طرح آتی تھی، یہ وہی کی سب سے مشکل ترین وہی ہے جو نبی کے اوپر بہت مشقت والی ہوتی تھی. اس کا یاد کرنا، اس کا رکھنا، سمجھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے اس میں ہے حدیث میں. چلیے، کہ پھر وہ مسلسل اس میں ہے کہ پھر مسلسل سلسلہ جرس کی طرح، گھنٹی کی آواز کی طرح وہی آتی رہی. یہ اچھا دیکھیے، ایک روایت میں ہے کہ فرجع الی خدیجہ یرجف فؤاد، ہے نا، کہ آپ کا دل لرز رہا تھا. اچھا، اب دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت، ان جابر بن عبداللہ الانصاری وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یحدث عن فترۃ الوحی. ہے نا، یہ دلیل ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں سرکار نے فترت وحی کو بیان کیا کہ وحی کا سلسلہ جب منقطع ہو گیا کچھ دن کے لیے تو پھر کیا ہوا. فقال فی حدیثہ قال فی حدیثہ فبین انا امشی سمعت صوتا من السماء، کہ میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی. فرفعت راسی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا. فاذا الملک الذی جاءنی بحرا، تو وہی فرشتہ تھا جو حرا میں میرے پاس آیا تھا. اسے سمجھ میں آئے نا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی جو روایت ہے وہ فترت وحی کی صراحت کے ساتھ ہے نا. اچھا، کہاں گئی بات؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجو استو منہ فرقا، تو میں اس سے گھبرا گیا، ڈر گیا. خوف بشری تقاضے کے مطابق. یہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پہ بیٹھا ہو فرشتہ اپنے اصلی شکل و صورت میں، آدمی تو گھبرائے گا بشری، وہ بھی ابتدان. فرجعت فقلت زملونی زملونی فدثرونی، میں گھر گیا تو میں نے کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، تو لوگوں نے مجھے اڑایا. انزل اللہ تعالی یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اٹھ جائیے. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. رجز وہی الاوثان. قال ثم تتابع الوحی، پھر وحی کا سلسلہ مسلسل جاری ہو گیا. تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ جو کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ان سے پوچھا بھی گیا کہ کون سی سورت پہلے نازل ہوئی قرآن کی، تو انہوں نے کہا کہ مدثر. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فترت کے بعد جو پوری سورت نازل ہوئی وہ سب سے پہلے کون سی نازل ہوئی؟ سورہ مدثر. اچھا اچھا، امام اوزاعی فرماتے ہیں میں نے یحییٰ سے سنا کہتے ہوئے کہ میں نے ابو سلمہ سے پوچھا ای القرآن انزل قبل، قرآن کی کون سی سورت سب سے پہلے نازل کی گئی؟ قال یا ایھا المدثر. فقلت او اقرا، میں نے کہا کہ یا اقرا، اقرا نازل ہوئی پہلے یا مدثر؟ فقال سألت جابر بن عبداللہ ای القرآن انزل قبل، تو انہوں نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ سے یہی بات پوچھی تھی کہ قرآن کی کون سی سورت نازل ہوئی پہلے، تو انہوں نے کہا قال یا ایھا المدثر. فقلت او اقرا، قال جابر احدثکم ما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ حضرت جابر نے کہا میں تم سے بیان کرتا ہوں وہ جو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. قال ابو یہ بیان، قال جاوزت بحرا شہرا فلما قضیت
جواری نزل تو فستب تن تو بے بطن الوادی، کہ میں نے ہیرا کو میں نے ہیرا میں گزارے 1 مہینہ، تو جب میں نے اس کو گزار لیا تو میں اترا، تو بطن وادی میں جب میں پہنچا تو مجھے آواز دی گئی، فنظرت امامی و خلفی وعن یمینی وعن شمالی، تو میں نے اپنے اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا، پھر آواز دی گئی تو میں نے دیکھا، نظر اٹھائی، فلم ارى احدا ثم نودیت فرفعت راسی فاذا هو علی العرش فی الهوا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، فاخذتنی منہ رجفۃ شدیدہ، تو مجھے سخت خوف ہوا، فاتیت خدیجہ فقلت دثرونی فدثرونی فصبوا علی ماء، میرے اوپر پانی ڈالا، فانزل اللہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فتح۔ یہ پوری حدیث ہے نا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ حضرت جابر کے نزدیک گویا پہلی صورت کیا تھی؟ یا ایھا المدثر تھی۔ محدثین فرماتے ہیں یہ حضرت جابر کا اپنا اجتہاد ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں، انہوں نے اپنے طور پر بیان کیا کہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے۔ لیکن چونکہ جو اکثر جس کی طرف لوگ گئے ہیں وہ یہی ہے کہ وحی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ غار حرا سے، اور غار حرا میں جو آیت نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ اقرا، تطبیق ہے۔ اچھا چلے اب پھر پڑھیں گے معراج، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔